جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں صرف ظلم و جبر اور غداری کا دشمن ہوں۔ پوری دنیا بھی خلاف ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ظالم کا ساتھ دے دیں کبھی۔ جن مظلوموں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ تمام جہان بھی ظالم ہو جائے تو ہم ظالم سے ڈرنے والے نہیں۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمیں ہمارے گھٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ کیچڑوں کی حکمرانی اس وقت تک رہتی ہے جب تک شیر واپس نہیں آ جاتے۔ اپنوں کی طرف سے دھوکہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف مار دیتا ہے۔ آزادی اور امن باتوں اور داموں سے نہیں تلواروں سے حاصل ہوتے ہیں۔ اپنے دشمن کو موقع دینا ہمیں کمزور بناتا ہے۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوسی کرنے کا کوئی حقدار نہیں بنایا گیا۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے تب تک کوئی بھی ہمیں جھکانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لیں تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ظالم پر رحم، مظلوم پر ظلم ہے۔ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ جو تم دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، اگر سمجھو تو تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تم کو دینے والا دیتا ہے۔ ہم اپنی طرف بڑے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتے۔ دوستی کہو تو ملا لیتے ہیں، دشمنی کہو تو کاٹ دیتے ہیں۔ دنیا صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ اپنی مرضی سے تو اس دنیا میں سانس لینا بھی محال ہے، تو پھر کیوں چھوڑیں حق کا راستہ؟ ظالم کے آگے سر کیسے جھکا دیں؟ یاد رکھیں بری باتیں گھوم پھر کر اسی کو کاٹ ڈالتی ہیں جس نے انہیں زبان سے نکالا ہو۔ پہاڑ کی چوٹیوں سے دھند اور ایک بہادر کے سر سے مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتیں۔ ساری کائنات بھی تمہارے خلاف کھڑی ہو تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب آپ کی جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچائیں، مگر جب دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچائیں۔ جب آپ اپنی دولت دوسروں پر خرچ کریں گے تو یہ زیادہ بھی ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ اونچی آواز میں صرف اذان کی سنتا ہوں، کسی کے باپ کی نہیں۔ اور سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ جب مسلمان اس آیت کی پیروی نہیں کرتے تو بکھر جاتے ہیں۔ مسلمان کی تلوار کو شراب اور عورت کا زنگ چڑھ جائے تو یہ لوہے کا بیکار ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اگر اصول پر ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پر ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ دشمن کو طاقتور ہونے دو تاکہ ہماری بھی ہمت کا امتحان ہو جائے۔ اگر تم شیر بن کر اسلام کے حق میں بول نہیں سکتے تو مغرب کا کتا بن کر بھونکنے کی بھی اجازت نہیں۔ اگر تم نے اپنے دشمن کے قبضے میں اپنا وطن نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رہنے دیا تو مصائب ہمارا مقدر ہوں گے۔ جو ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا کر رکھیں، اگر وہ ہمارا پانی بند کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ان کے چشمے خشک کر دیں گے۔ اگر ہماری ایک شاخ کاٹنے کی کوشش کریں گے تو ہم ان کے درخت جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ اگر ہمارا چراغ بجھانے کی کوشش کریں گے تو ہم ان کے لیے سورج کو تاریک کر دیں گے۔ حق کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات اچھی ہی ہوتی ہیں، وہ بہادروں اور بزدلوں کو الگ الگ کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔
بہادر اس سے لوہے کی طرح مضبوط ہوتے ہیں اور بزدل جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ ہم 1000 قلعوں کو فتح کرنے کی بجائے ایک دل جیتنا پسند کریں گے۔ ہمارا مقصد انسانیت کو ساتھ لانا ہوگا۔ یہ سونا ہمارے درمیان کمزوروں کو رشوت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ صرف وہی لوگ جو بڑے خواب دیکھتے ہیں وہ فتح کی راہ پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اصلی ہیرو وہ ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے۔ میری تلوار میری بیوی کی طرح ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں، اور میرا گھوڑا میرے بیٹے کی طرح ہے۔ میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں غدار کو معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ جو بیج اپنے خول کو گلنے نہیں دیتا وہ پھل نہیں اٹھا سکتا۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔